السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقال تعالى في مقام آخر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى في مقام آخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت آزادی کی نعمت ہے۔ آزادی کی اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے انسان اپنے آپ کو بنا بھی سکتا ہے اور غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ آج انسان کے بگڑنے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ بھئی ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم آزاد ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کاروبار حلال طریقے سے کمائیں یا حرام طریقے سے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو روک سکے۔ اسی آزادی کا غلط استعمال کر کے انسان بگڑ رہا ہے، صحیح راستے سے ہٹ رہا ہے۔ لیکن کیا انسان حقیقت میں آزاد ہے؟ اگر غور کیا جائے تو انسان آزاد نہیں ہے۔ یہ جو آزادی ملی ہے یہ وقتی ہے۔ اب غور کیجئے کہ انسان کے مرنے کے بعد جوں ہی اس کی آنکھ بند ہوئی اور دفنانے کے بعد سوالات کا جو سلسلہ شروع ہوگا، جب تک انسان سوالوں کے جواب نہیں دے گا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ کوئی بڑا انسان ہو یا چھوٹا، عام آدمی ہو یا خاص آدمی، مرنے کے بعد سوالات کا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ پھر میدان محشر تک چلے گا، اور جب تک انسان جواب نہیں دے گا کامیاب نہیں ہو سکتا۔
قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ آج یہ درس ہو رہا ہے، آپ کسی کو تبلیغ کریں توحید کی، اتباع کتاب و سنت کی، اخلاق کی، معاملات کی اصلاح کی، آج آزاد ہے، آپ عمل کریں یا نہ کریں۔ اس مجلس سے اٹھنے کے بعد کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو زبردستی آپ سے عمل کروا سکے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ آزاد ہیں، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ سوال کرے گا ماذا اجبتم المرسلین، تمہارے پاس رسول آئے تھے، دین سمجھانے والے آئے تھے، تمہارا جواب کیا تھا؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں گئے اور جنت کا گیٹ ہمارے لیے کھول دیا جائے گا، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب آگے بڑھیے، انسان کے مرنے کے بعد دفنا کے چلے گئے، دیکھیے یہ باتیں کوئی نئی نہیں بتا رہا ہوں، یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، بس اتنا سمجھ لیں۔ جیسے ہی انسان کی وفات ہوتی ہے، مرنے کے بعد پہلا سوال مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب معاملہ اگر رٹنے کی حد تک تھا تو بڑا آسان تھا، ایک بچہ بھی جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن وہاں انسان کا کردار جواب دے گا۔ اگر ہم نے اللہ کو رب مانا ہے تو اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ پڑھیے قرآن کریم کو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ آج ہماری تو 5 وقت کی نمازیں محفوظ نہیں ہیں، سوچیے ہم جواب کیسے دے پائیں گے جب ہماری نمازیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور اس سوال کا جواب وہی انسان دے پائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کی ہو۔ تفصیل میں جا سکتے ہیں لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا؟ کہنے کو تو جواب بڑا آسان ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ کیا میری اور آپ کی زندگی اسلام کے مطابق ہے؟ ہم اپنے عقائد کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں۔ آج ہماری ذلت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب کیا ہے پتہ ہے؟ کہ ہم نے اسلام کے کچھ حصے کو لے لیا اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہونا، ادھورے نہیں۔ اور جو ادھورے ہیں ان کا انجام کیا ہے وہ ہمارے سامنے۔ اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ اللہ نے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ ہم دنیا میں اسے ذلیل کر دیں گے اور قیامت کے دن اسے سخت عذاب کی طرف لوٹا دیں گے۔ آج دیکھ لیجیے اس وقت ہمارا حال کیا ہے، ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، کوئی بات ہماری نہیں سنی جا رہی ہے، ہمارے خلاف قوانین بنتے جا رہے ہیں، ہم اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، باوجود یہ کہ ایک بہت بڑی اکثریت مسلمانوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی جو چیز ہمیں پسند ہے اسے لے لیا اور جو چیز ہمارے نفس پر گراں گزر رہی ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔
تو دوسرا سوال ہوگا، آج کوئی مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ مسلمان ہیں تو اسلام پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آج آزاد ہے، کوئی سوال نہیں کرے گا آپ سے اور مجھ سے۔ لیکن مرنے کے بعد فوراً دفنانے کے بعد یہ سوال ہوگا تیرا دین کیا تھا؟ اگر اسلام پر اور اسلام کے تقاضوں پر ہم نے عمل کیا ہوگا تب تو انسان بڑی آسانی کے ساتھ یہ جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال، من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ بڑا آسان سا جواب ہے، اس بچے سے آپ پوچھ لیں یہ جواب دے دے گا کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اس کا جواب وہی دے پائے گا جس نے رسول کی اطاعت اور اتباع کی ہوگی۔ اگر رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی، آج کوئی نہیں کہے گا کہ اپنا لباس رسول کے مطابق کرے، اپنا چہرہ رسول کی سنت کے مطابق کرے، اپنے عقائد، اعمال اور اخلاق رسول کی اتباع میں رکھیں۔ آج تو آزاد ہے، لیکن مرنے کے بعد سوال ہوگا رسولوں کو کیا جواب دیا، تمہارے نبی کون تھے؟ اگر نبی مانا تھا تو اطاعت اور اتباع کی تھی یا بے حقیقت نعرے تھے؟ یہ اسلام، دین، رب اور رسول کے بارے میں سوال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب قیامت کے دن انسان سے وہاں بھی سوالات ہوں گے۔ یہ وہی انسان، اس کی آنکھیں اس دن کھلیں گی جو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج میں تو آزاد ہوں نا دنیا میں۔ اگر آپ کسی سے سوال کر بھی لے تو ہو سکتا ہے کہ پلٹ کے آپ کو جواب بھی دے دے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان سے میں نے کہا کہ اللہ کے بندے نماز شروع کر دے، بولا میں صاحب پڑھتا ہوں۔ حالانکہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ نمازوں کے وقت وہ مسجد کے پاس کھڑا ہے لیکن عبادت کی توفیق نہیں ہے۔ مسجد کے اندر وہ کمرے میں بیٹھا ہوا، مسجد سے باہر بھی نہیں، اندر نماز چل رہی ہے، وہ نماز کی اسے اللہ نے توفیق نہیں دی۔ ٹھیک ہے، ہمیں جواب دے کر کے اس نے اپنے آپ کو مطمئن تو کر دیا، کیا اللہ کو بھی جواب دے دے گا؟ سوچئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4۔ قیامت کے دن کوئی بندہ قدم ہلا نہیں سکتا جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، عن عمرہ فیما افنا، زندگی دی تھی نا، کہاں ختم کی؟ کہاں ختم کی؟ دیکھیے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ آج بڑے نعرے لگ رہے ہیں، میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی۔ آپ ہماری زندگی میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں آزاد زندگی گزارنے دو۔ اس آزادی کا غلط مفہوم انسان کو گمراہ کر رہا ہے۔ آزاد حقیقت میں انسان نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ زندگی دی تھی، کہاں ختم کی؟ اللہ کی اطاعت میں یا اس کی نافرمانی میں؟ غلط کاموں میں یا اچھے کاموں میں؟ جواب دینا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی، کوئی چھوٹے گا نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ استعمال کیا، قدم ہلا نہیں سکتا، آگے بڑھ ہی نہیں پائے گا جب تک جواب نہیں دے دیتا۔ اس سوال کا جواب میں نے اور آپ نے کتنا تیار کیا ہے سوچیں۔ اگر اللہ کی اطاعت میں زندگی گزر رہی ہے تو فبہا، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کی نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے تو ابھی اللہ نے موقع دیا ہے اصلاح کا۔ نمبر 2، عن شبابہ فیما ابلا، زندگی میں بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لیکن جوانی کا مرحلہ بڑا اہم ترین مرحلہ ہے، کچھ کر گزرنے کا مرحلہ ہے۔
ایک اچھے نوجوان کی پہچان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی. آج عموماً مسلم سماج اور معاشرے کا حال دیکھ لیں. مساجد میں صف اول میں وہی بزرگ حضرات نظر آئیں گے. نوجوان کہاں ہے؟ صف اول میں تو اسے نظر آنا چاہیے تھا. اللہ کی عبادت، تلاوت قرآن، اللہ کے سامنے رونا، یہ ایک مسلم نوجوان کی پہچان ہونی چاہیے تھی، جو آج نہیں ہے. زندگی چوراہوں پہ، سڑکوں پہ گزر رہی ہے. اللہ کے بندو، اس جوانی کے اس مرحلے کا سوال ہوگا اور قدم ہلا نہیں سکتے. آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نوجوان آزاد ہیں. آزاد نہیں ہے. اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا. عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. مال دیا تھا نا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. آج ہم ناجائز کاموں میں خرچ کریں، شادی بیاہ کی رسومات میں یا دیگر کاموں میں خرچ کریں. کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو آپ کو روک سکے. اور اسی آزادی نے مال کے ناجائز راستوں کو ہموار کر دیا. آج مسلم سماج میں جتنا مال فضول خرچی میں استعمال ہو رہا ہے، اگر اس مال کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان مالوں سے بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہو سکتی ہیں، غربتیں ختم ہو سکتی ہے. اگر شادی بیاہ اور دیگر خرافات میں جو یہ مال خرچ ہو رہے ہیں، اس مال کو اکٹھا کر کے مسلم سماج کے پیچھے خرچ کیا جائے، آج یہ مسلمان بڑا ترقی کر سکتا ہے، بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مال کے بارے میں سوال ہوگا. آج آزاد ہیں، یہ آزادی وقتی ہے. آپ کی مرضی، کہیں خرچ کریں، کہیں سے کمائیں، لیکن سوال تو ہوگا، پوچھا جائے گا. اور وعن علمہ فیما فعل فی، علم تھا نا، کتنا عمل کیا. جس کے پاس جتنا علم ہے اتنا سوال تو ہوگا. قدم ہلا نہیں سکتے. ہمیں اتنا تو پتہ ہے نا کہ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی. سوال ہوگا. غیبت، چغلی، تہمت، یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں. یہ سارے گناہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں علم ہے، اس کے باوجود بھی جتنا علم ہوگا اتنا سوال بھی ہوگا. اچھا، اور آگے بڑھیں. نماز کے حوالے سے بے شمار پروگرام ہم نے سنے ہوں زندگی میں، بے شمار تقریریں ہم نے سنی ہوں گی، لیکن وہی روش جس کو اللہ نے توفیق دی ہے الگ چیز ہے. ورنہ جس کو پہلے نہیں پڑھنی تھی وہ آج بھی نہیں پڑھ رہا. کیوں؟ کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے نا، اللہ کے بندے نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ یہ آزادی کا ناجائز استعمال انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کیا ہوگا. حالانکہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز ہی کا ہوگا. عبادتوں کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کو سامنے رکھیں. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. آج تو آزاد ہے، فجر پڑھے نہ پڑھے، عشاء پڑھے نہ پڑھے، نمازوں میں آئے نہ آئے، کوئی سوال نہیں کرے گا، اطمینان کی نیند سوتے رہے. لیکن قیامت کے دن اسی بے عملی کا سب سے پہلے سوال ہوگا. مسلمان تھا، نماز پڑھی تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر نماز درست ہوئی تو سارے اعمال درست ہوں گے، اور اگر نماز کا معاملہ بگڑ گیا
تو پھر سارے معاملات خراب ہو جائیں گے، اور کسی قوم کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار نماز پر ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، اس روایت کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ نماز میں صف میں پیچھے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، صف میں پیچھے۔ آپ نے فرمایا کہ لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ، لوگ نمازوں میں پیچھے رہتے ہیں، اللہ بھی ان کو پیچھے کر دیتا۔ یہ ہماری کامیابی اور ناکامی کی بنیاد ہے عقیدہ توحید کے بعد۔ قرآن کریم کو پڑھیے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کیا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے نمازیں پڑھی۔ نماز کے بغیر فلاح، کامیابی ممکن ہی نہیں۔ تو آج تو آزاد ہے، کوئی سوال کرے نہ کرے، لیکن مرنے کے بعد سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں، نعمتوں کے استعمال میں بھی ہم اس دنیا میں آزاد ہیں۔ کوئی سوال، آپ اپنا مال، اپنی زندگی کہاں خرچ کر رہے ہیں، کوئی سوال نہیں کرے گا، لیکن قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ اس روایت کو اپنے سامنے رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، آپ بھوکے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ سوچئے ہم میں سے کسی کا ایک گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں کھانے کا انتظام نہ ہو، کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول ہیں، سارے انسانوں کے سردار، حال کیا ہے؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اب باہر نکلے، سامنے حضرت ابو بکر اور عمر سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا تم کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بڑی بھوک لگی۔ آپ نے فرمایا کہ جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے نکالا۔ آپ اپنے ایک صحابی کے گھر گئے، تازہ کھجوریں یا انگور پیش کیے، آپ نے وہ کھایا۔ بکری ذبح کی، ذبح کرنے کے بعد سالن پیش کیا، آپ نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ جملہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج ہم نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن کاش کہ یہ احساس بھی میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، هذه النعیم التي تسألون عن، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اللہ کی ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے مسئولیت کا احساس ہونا چاہیے۔ جب مسئولیت کا احساس ہوگا تب انسان غلط راہ کی طرف نہیں جائے گا۔ آپ دنیا میں بھی ان اداروں کو دیکھیں جہاں سوالات ہوتے ہیں نا، پوچھ تاچھ ہوتی ہے، وہ ادارے منظم ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی سوال نہیں ہوتا، جب انسان آئے مرضی، جب انسان جائے مرضی، وہ ادارے کبھی اچھے نہیں چلتے۔ جب انسان کے دل میں مسئولیت کا احساس ہو، یہ احساس ہو کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، تو زندگی بگڑتی نہیں ہے، زندگی صحیح راہ پر چلتی ہے۔ قرآن کریم کی اس سورت کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، آزاد نہیں ہے۔ اب دیکھیے 3 نعمتیں، ایک کان
آنکھ اور دل. آپ کی مرضی ہے اپنی آنکھ سے جو چاہے دیکھے، حلال چیزیں دیکھے یا حرام چیزیں، آزاد ہے انسان. ان کانوں سے انسان یا تو تلاوت قرآن سنے یا گانے سنے یا غیبتیں سنے، آزاد ہے. اس دل میں انسان نفرت یا بغض رکھے یا اپنے بھائیوں کے لیے ہمدردی اور محبت رکھے، آزاد ہے انسان. ایمان کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت ہو یا ناجائز رشتوں کی محبت انسان کے دل میں ہو، انسان آزاد ہے. لیکن قیامت کے دن انسان سے اس آنکھ، اس کان اور اس دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا. آزاد نہیں ہے. آج اس موبائل نے انسان کو بہت بگاڑا ہوا ہے. انسان کمرے میں بند ناجائز چیزیں دیکھ رہا، یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے نا، لیکن اس آنکھ اور اس کان کے بارے میں سوال ہوگا. آزاد نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس کان، اس آنکھ اور اس دل کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا. یہ نعمتیں اللہ نے یوں ہی تھوڑی دے دی ہے کہ انسان عیاشی کرے. جس ذات نے یہ نعمتیں دی ہے اسی کی نافرمانی کرے. یہ نعمتیں اللہ نے اس لیے دی ہے، اس لیے یہ نعمتیں اللہ نے نہیں دی ہے. نعمت اس لیے دی ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کو خوش کر لے انسان. اس لیے یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں. ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. دیکھیے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کسی نے بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ ہم اولاد کے لیے بہت کچھ بنا رہے ہیں لیکن اولاد کو کچھ نہیں بنا رہے. اولاد کے لیے مکان بھی بنا رہے ہیں، دکانیں بھی بنا رہے ہیں، پراپرٹی بنا رہے ہیں، سب کچھ بنا رہے ہیں لیکن اولاد کو کچھ نہیں بنا رہے. آج ہم اولاد کا عقیدہ دیکھ لیں، اخلاق دیکھ لیں، معاملات کو دیکھ لیں، کتنے درست ہیں. اب بڑے پریشان ہیں کہ چھوٹے ہماری عزت نہیں کر رہے. اب بڑوں کو چھوٹوں کو کچھ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں پلٹ کے ہمیں جواب نہ دے دے. رسپیکٹ، عزت، احترام آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہماری بھی ہے کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی. اگر ہم نے تربیت نہیں کی تو اس اولاد کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہم سے ہوگا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی. تو بھائیو، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مریں اور مرتے ہی قبر میں دفنانے کے بعد جنت کا گیٹ ہمارے لیے کھول دیا جائے گا. اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اتنا آسان معاملہ ہوتا تو پھر تو آدمی اطمینان کی زندگی گزارے. انسان کو اس دنیا کے اندر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے اور انسان کو دیکھنا ہے کہ ہماری یہ زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ نعمتیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی. اور انسان کبھی یہ نہ سوچے، اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دے کہ آج اس دنیا کے اندر اگر ہم سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں. حقیقت میں آزاد نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنی زندگی اپنی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جو غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ اسے معاف فرما دے. رب العالمین جو زندگی بچی ہے اس زندگی کو اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے.
رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، رب العالمین جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، رب العالمین تو ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، اس مجلس میں حاضری کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، رب العالمین جو کچھ سنا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔